اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل دو اپڈیٹس نکل کر سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جن کا بہت قریبی تعلق ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے آنے والے مستقبل کے حوالے سے اور آنے والی حکومت کے حوالے سے بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اور مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے بھی آج کے ولاگ میں چند اپڈیٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ عدالت لگائی گئی عمران خان صاحب کے خلاف، جس میں ان کی نکاح عدت کا جو کیس ہے اس کو سماعت کیا گیا۔ یہ کیس جو ہے وہ مجسٹریٹ قدرت اللہ صاحب ہے، جج صاحب جنہوں نے اس کیس کو سماعت کیا، اور آج کے دن میں اس کیس کے حوالے سے جو واقعات پیش آئے اور جو آرگومنٹ عدالت میں کیے گئے وہ بہت زیادہ حکمت امیز سے اور شرمناک بھی تھے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دن میں تین جو گواہان ہیں ان کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے پہلے جو گواہ ہیں وہ ہیں خاور مانیکا صاحب، جو کہ بشرا بی بی کے سابقہ خاوند ہیں۔ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، ان کے اوپر جیرا کی گئی عمران خان صاحب کے وکلا کی طرف سے۔ اور اس کے بعد اون چودھری جو کہ پچھلے وقت میں تحریک انصاف کے جو ہے وہ بہت قریبی سمجھے جاتے تھے اور بالخصوص عمران خان صاحب کے بھی بہت زیادہ قریبی سمجھے جاتے تھے، ان کا بھی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، ان کے اوپر جیرا کی گئی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خاور مانیکا کے صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے جو آج بیانات دیے وہ بہت زیادہ حکمت امیز تھے اور شرمناک بھی تھے۔ جب انہوں نے بیانات دیے تو اس کے اوپر بشرا بی بی بھی بہت زیادہ سیکھ پا ہوئی اور بہت زیادہ غصے میں آئی، اور ایک سوال بھی انہوں نے کیا خاور مانیکا صاحب سے کہ آیا کہ آپ 6 سال اس واقعات کو ہو چکے ہیں تو آپ تب کہاں تھے، اور جو آپ نے فیصلہ اور دعویٰ جو اب کیا ہے وہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا، اور جو آپ عدت کی بات کر رہے ہیں یا جو آپ نے کیس جو بنایا ہے اس کے اوپر پہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کی، اور یہ کیس جو ہے وہ آپ نے میرے خلاف پہلے کیوں نہیں کیا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب نہیں دے پائے۔ اس کے بعد خاور مانیکا نے بہت سارے ایسے بھی جو ہے وہ جواب دیے جس کے سوال آلریڈی عوام کے سامنے موجود ہیں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایک جیو کے پروگرام میں کہ جو بشرا بی بی ہے تب وہ عمران خان صاحب کے نکاح میں آ چکی تھی۔ یہ بیان اس کے بعد انہوں نے دیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ایک پارسا عورت ہے، ایک نیک خاتون ہے، اور ہم دونوں نے جو اگر علیحدگی کی ہے تو رضامندی کے ساتھ کی ہے، اور مجھے اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ ان کی اپنی زندگی ہے۔ اگر انہوں نے مجھ سے طلاق لے کے عمران خان صاحب کے ساتھ شادی کی ہے یا نکاح کیا ہے تو مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ جو ہے وہ جیو نیوز کے اوپر انہوں نے یہ بیان دیا تھا، جس سے وہ صاف جو آج جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے کوئی اس قسم کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد بہت سارے شواہد ایسے بھی موجود ہیں کہ جو ان کی بیٹی اور بیٹی کی شادی تھی اس کے موقع کے اوپر بھی بشرا بی بی نے بھی جا کے شرکت کی تھی، اور خاور مانیکا بھی اس شادی میں شریک تھا اپنے بیٹے کی شادی میں۔ تو ایک ساتھ جو ہے وہ ان کو موجود پایا گیا اور ساتھ ساتھ شادی میں دیکھا گیا۔ تو اس کے اوپر بھی جو عمران خان صاحب کی طرف سے جو وکیل تھے انہوں نے یہ بات کی کہ وہاں پر آپ بہت خوشنودی کے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اگر عمران خان صاحب کے نکاح میں ہے تو آپ بالکل نارمل کنڈیشن میں کھڑے ہیں، تب آپ کو اعتراض کیوں نہیں آیا اس نکاح کے اوپر۔ تو اس کا بھی وہ ایک مؤثر جواب جو ہے وہ نہیں دے پائے۔ ایک اور موقع کے اوپر خاور مانیکا نے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے اس سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں
جو میں نے بیانات دیے ہیں میں مجبور ہوں اس بات پہ، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں علیمہ خان صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جتنا اپنے کیچڑ اچھالنا تھا تو وہ تو اچھال چکے ہیں اب آپ معافی مانگے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کی معافی مانگنے بھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ نے کیچڑ اچھالنا تھا ہماری عزت کے اوپر، وہ آپ نے اچھال دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے جو عدالت کی کاروائی میں ایک بہت بڑی بات کی اور بہت بڑا دعویٰ کیا، وہ کیا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں قرآن کے اوپر حلفاً یہ حلف دینے کو تیار ہوں، حلفاً کہنے کو یہ تیار ہوں کہ نکاح سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ میرا نہیں تھا، اور میں نے عدت کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بشریٰ بی بی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ تو اس میں دوران بھی بہت ساری گرمی سردی رہی، اور عمران خان صاحب نے جب یہ خاور مانیکا سے کہا کہ جناب ان سے کہیں کہ یہ بھی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ حلف دے کہ جو یہ بیان دے رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر خاور مانیکا جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، اور ان کے چہرے پہ پریشانی جو تھی وہ عیاں تھی، اور تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی صحیح ہے، میں بھی جو حلف دے دیتا ہوں قرآن کے اوپر۔ لیکن اس کے بیچ جو ہے وہ جج صاحب نے انٹرپٹ کیا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر میں آپ کی جرا کا جو حق ہے وہ آپ سے چھین لوں گا، جو کہ جج صاحب نے جواب دیا عمران خان صاحب کے وکیل کو۔ اس کے بعد جرا کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا، اور خاور مانیکا صاحب سے جرا کی گئی اور ان سے سوالات کیے گئے۔ وکلا کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 93 سوال کیے گئے خاور مانیکا صاحب سے، جس کا کسی لحاظ سے وہ مؤثر جواب نہیں دے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے جو مکمل کاروائی ہے اس میں ایک بہت چیز جو ہے وہ کامن دیکھی گئی، وہ یہ دیکھی گئی کہ مجسٹریٹ قدرت اللہ صاحب جو کہ اس کیس کو سماعت کر رہے ہیں جج صاحب، انہوں نے تقریباً کہتے ہیں کہ 17 سے 20 بار جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے ان کو کہا کہ آپ جلدی کریں جناب، اس کو کمپلیٹ کریں، اور اس کیس کو 3:30 بجے تک سنا گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی جلدی تھی جج صاحب کو، کہ وہ کہہ رہے تھے جلدی سے جلدی آپ اسے کمپلیٹ کریں۔ لیکن اس کے جواب میں جو عمران خان صاحب کی طرف سے جو وکیل تھے انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یقیناً آپ کو جو فیصلہ ہے وہ واٹس ایپ کر دیا گیا ہوگا اس کیس کا، جو آپ چاہتے ہیں اور جس قدر آپ کو جلد بازی ہے اس فیصلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خاتمہ ہو، اور جلدی سے جلدی جو ہے وہ آپ اس فیصلے کا اناؤنسمنٹ کریں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد جو ہے وہ جج صاحب میں اور جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان میں بھی کافی زیادہ گرمی سردی دیکھی گئی۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کے آنے والے مستقبل کے حوالہ سے، جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو جو یہ بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ پاکستان کے بہت بڑے اینکر پرسن ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور جو دوسری شخصیت ہے وہ بھی پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا اپنا قد رکھتی ہے، وہ نام ہے مشاہد حسین سید صاحب کا۔ انہوں نے ایک پروگرام میں ٹاک کرتے ہوئے کامران خان صاحب سے جو ٹاک کی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ کامران خان صاحب نے یہ سوال کیا، آیا کہ آپ نے زندگی میں ایسے کبھی الیکشن دیکھے ہیں کہ جن کا جو فیصلہ ہے یا جو رزلٹ آنے والا ہے وہ عوام کو پہلے ہی پتا ہے؟ تو مشاہد حسین نے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے زندگی میں کبھی ایسے الیکشن نہیں دیکھے کہ جس کا فیصلہ عوام کو پہلے ہی اندازہ ہے کہ جو اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو، تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو اگر ایک سائیڈ پہ لگایا جا رہا ہے تو آیا کہ اس کا آنے والا جو وقت ہے، اگر کوئی حکومت بنتی ہے اور وہ حکومت کیسی بنے گی تو اس کا آنے والے دنوں کے اوپر اس ملک کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو مشاہد حسین صاحب نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ بات مت بھولیں کہ پاکستان کے اندر 6 کروڑ ووٹر کی جو تعداد ہے وہ 18 سال سے لے کے 35 سال تک ہے، جس کا تقریباً 95% جو حصہ ہے وہ عمران خان صاحب کو لائک کرتا ہے۔
اور آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو شہری آبادی ہے اور ایلیٹ کلاس ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی بہت بڑی حمایت میں ہے، تو آپ کسی بھی حد تک اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑا اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب کو بہت زیادہ اچھا جو ہے رسپانس بھی ووٹر کا مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اور بات کی کہ اگر بات کرتے ہیں کہ آنے والا رزلٹ کیسا ہوگا اس الیکشنز کا، تو انہوں نے کہا کہ ایک مخلوط قسم کی حکومت ہوگی، ایک کمزور قسم کی حکومت ہوگی، جو کہ یہ چاہتے ہیں طاقتور حلقے کہ ایسی ہی حکومت ہو جس میں ایک مکمل کسی بھی پارٹی کو مکمل طاقت موجود نہ ہو جس کی۔ تو انہوں نے یہ بات ایک اور بات کی جو بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کی اس بات میں کتنی بڑی صداقت ہے اور وہ 2 پوائنٹ جو ہے وہ کن لوگوں میں موجود ہے۔ انہوں نے ایک بات کی کہ جناب یہ فیصلہ جو ہونا ہے وہ یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ہونا ہے، اور 2 جگہوں سے یہ فیصلہ ہونا ہے، اور جناب 10 کلومیٹر کا یہ ٹوٹل ڈسٹینس ہے، اس کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کی حکومت کیسی بننی ہے، اور اس کا انتخاب جو ہے اسی راؤنڈ باؤنڈ ایریے میں ہونا ہے۔ اب پہلی بات تو سمجھ آتی ہے کہ جناب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ مقام ہے، اور دوسری جو جگہ انہوں نے بتائی ہے یا دوسری جگہ کا جو اشارہ دیا ہے وہ انہوں نے دیا ہے کہ راولپنڈی سے بھی حصہ لیا جائے گا، ان کی مشاورت لی جائے گی، تو پھر اس کا انتخاب ہوگا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون بنے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی میں سب سے بڑا پوائنٹ کون سا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے بڑا راولپنڈی میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے GHQ، جو کہ پاکستان فوج کا جو ہے وہ مرکز ہے، اور جتنے بھی پاکستان کے جرنیل صاحبان ہیں وہاں پہ ان کی سٹنگ ہے۔ تو یہ اشارہ جو مشاہد حسین صاحب کا تھا وہ ان کی طرف تھا، یعنی ایک واضح انہوں نے ایک پیغام پہنچا دیا، ایک واضح انہوں نے اشارہ دے دیا کہ یہ طاقتور لوگ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے آنا ہے اور کس نے اس حکومت میں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی، وہ یہ بات کی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ آپ کا خیال ہے، اگر یہ آپ کی سوچ ہے کہ عمران خان صاحب کو عوام کیسے ریئیکٹ کرے گی، تو آپ یہ بات مت بھولیں کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف اس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا تھا تو عوام نے ان کی ہمدردی میں بہت اچھا رسپانس کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی قوم کی نیچر میں شامل ہے کہ جب کسی لیڈر کو پریشرائز کیا جاتا ہے، جب کسی لیڈر کو دبایا جاتا ہے، تو عوام اس کی ہمدردی میں نکلتی ہے اور اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی رسپانس، اس سے بھی زیادہ اچھا رسپانس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی آئے۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔